ہاں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو بہرحال۔ کسی نے ایک سوال کیا، if a person takes a money from a company on basis of debit insurance, claiming it is money being repaid as a medical expenses of sick wife, is it interest؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی کمپنی کسی شخص کو پیسہ دیتی ہے جو کہ ڈیبٹ انشورنس کے نام سے، مطلب یہ کہ وہ انشورنس کرواتی ہے اور جب اس کی بیوی بیمار ہوئی اس نے علاج کروایا اور جب اس کے پیسے کے لیے کلیم کیا تو اس کمپنی نے اس کو جو ریفنڈ کیا وہ انشورنس کمپنی سے ریفنڈ کیا اور وہ کمپنی نے اس کو ڈیبٹ کیا، تو کیا یہ سود ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں اس سے پہلے میں نے تفصیلی بات کہی تھی، ایک مختصر بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو میڈیکل بینیفٹ دیتی ہے، جس میڈیکل بینیفٹ کے لیے اس نے کسی اور کمپنی سے ٹائی اپ کیا ہے اور آپ اس میڈیکل کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ میڈیکل بینیفٹ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے، چاہے اس کا ٹائی اپ کسی ہاسپٹل سے ہو یا انشورنس کمپنی کے تھرو ہو، کیونکہ وہ ایک سروس ہے جو اس کے تھرو آپ کو دی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آپ خود سے اپنا انشورنس نہیں کروا سکتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ آپ کچھ لوگ بولتے نہیں پھر تو بات تو یہ ہوئی ایسا نہیں کھا کے ایسا کھا رہے آپ کہ ہمارے کمپنی ہم کو دے رہی اور کمپنی انشورنس کمپنی سے لے کے آپ کو دے رہی، تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا ڈائریکٹ ریلیشن اور انڈائریکٹ ریلیشن کسی چیز کا، سیدھا تعلق اور غیر سیدھا تعلق۔ جیسے مثال، میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دے رہی ہے، میں اپنے شہر اورنگ آباد سے والو، چکلٹھانہ یا دوسرے انڈسٹریل ایریاؤں کو وہ مجھے فری سروس دیتی ہے، لیکن وہ فری سروس جن بسز سے دیتی ہے وہ بسز اس نے بینک سے اٹھا رکھے ہیں، تو کیا وہ سروس میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ گاڑیاں سود پہ نہیں لی ہے، اس نے وہ گاڑیاں سود پر لی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ٹرینس چلاتی ہے، جو ٹرینس مکمل طور سے بینک سے انٹرسٹ پہ لی جاتی ہے، تو کیا ان ٹرینس میں میں سفر کر سکتا ہوں؟ ہاں، اس لیے کہ میں نے وہ ٹرین گورنمنٹ سے بینک سے لون پر نہیں لی، گورنمنٹ لیتی ہے، گورنمنٹ ریپے کرتی ہے، میرا اس سے تعلق جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن وہ حلال کا ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے حرام کا، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا اگر کمپنی آپ کو میڈیکل فری دیتی ہے، میڈیکل جو ہوتا ہے آپ کی سروس، اور اس میڈیکل میں وائف، چلڈرنس اور کبھی کبھار پیرنٹس بھی، والدین بھی انکلوڈ ہوتے ہیں، اور وہ لیکن کسی کمپنی کے تھرو آپ کو دیتی ہے، میڈیکل کلیم لینے میں آپ کو حرج نہیں ہے، لیکن آپ سیدھے نہیں کروا سکتے، وہ کمپنی اپنی سروسز کو آؤٹ پروسیس کر رہی ہے، آپ کے خود کی سیلری جو ہے، انکم جو ہوتی ہے وہ بینک کے علاوہ آتی ہے کہ بتائیے کوئی امپلائی اگر کوئی اچھی کمپنی میں کام کرے تو ڈائریکٹ ملتا ہے کہ اس کو پیسہ نہیں، بینک کے تھرو، آپ بولیں نہیں بینک میں گیا تو حرام، میں بینک میں جاتا نہیں، لیتا نہیں، میں کام بھی نہیں کرتا ہے، تو پھر تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کہ تو جس سڑک پہ چلتے ہیں کارپوریشن نے لون لیا ہوا ہے فلاں بینک سے، جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، جس ٹرین میں سواری کر رہے ہیں، جس ایروپلین میں اڑ رہے ہیں، اور صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی مسلم اور غیر مسلم ملک مستثنا نہیں ہے اس کے اندر، ایکسیپشنل نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر میں کوئی حلال چیز بیچتا ہوں، خریدنے والے حلال اور حرام دونوں کمائی والے آتے ہیں، تو میرا بیچنا اس کو حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے۔ جیسا کہ میں سمجھ لیجیے لائٹ کی اکوپمنٹس بیچتا ہوں، اور میرے سے ایک آدمی آتا ہے جو اپنے گھر میں بلب لگاتا ہے، ایک آتا ہے اپنے کلب میں لے جا کے لگاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کہاں لے جاتا ہے، میرا اس سے تعلق حلال کا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو میڈیکل جو ہے انشورنس کمپنی نہیں دے رہی، آپ کی کمپنی دیتی ہے، لیکن اس نے اس کے دینے کا طریقہ آؤٹ پروسیس کیا ہے جو کمپنی سے آتا ہے، تو ایسا دیتی ہے تو درست ہے، لیکن سیدھے کرانا درست نہیں۔ سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کھا کے ایسا نہیں کھا رہے آپ صحیح کھا رہے ہیں، کمپنی ایسا نہیں کھلا کہ آپ کو ادھر سے ہاتھ ڈال رہی، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں مسئلہ ہو، آپ سیدھا کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے اگین سروسز میں آپ کو فلاں سہولتیں، گھر ملتا ہے، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو حرام قرار دیں تو پھر بہت سی اور کمپنی آپ کو وہ بھی دیتی ہے، گھر دیتی ہے، وہ گھر جس زمین پہ ہوتا ہے وہ لون کا ہوتا ہے، وہ گھر جو رہتے لکھا ہوا رہتا ہے تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یہ ہائپوتھیکیشن فلاں، تو کیا آپ اس گھر میں نہیں رہیں گے؟ آپ کا تعلق اس بینک سے نہیں ہے، آپ کا تعلق آپ کی کمپنی سے، آپ ایک حلال کام کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا اس کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔